أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على ما أنعم وله الشكر على ما ألهم وله الثناء بما قدم من عموم نعم ابتداها وسبوغ آلاء أسداها وتمام منن والاها والصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي المصطفى والرسول المجتبى الذي دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى. هو الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرضين بأبي القاسم المصطفى محمد. وعلى أهل بيته الأطيبين الأطهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولا سيما على الحجة الثاني عشر بقية الله المنتظر ولعنة الله على أعدائهم وقتلتهم ومنكري فضائلهم ومصائبهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في بيانه الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. حقیقت عبادت اور معرفت الہی، اس عنوان کے ذیل میں چند باتیں اب تک آپ کی خدمت میں عرض کی، اور کل اس بات کی طرف اشارہ ہوا کہ انسان کیونکہ ایک مسافر ہے، لہٰذا اس کے سامنے ایک سفر درپیش ہے، اور تمام سفر کی خصوصیات انسان کی زندگی میں پائی جاتی ہیں۔ اسی سفر کو ہمارے اور آپ کے 11ویں امام حسن عسکری علیہ السلام ایک نورانی حدیث میں بیان فرماتے ہیں، کیونکہ آج امام کی شہادت کا بھی دن ہے، لہٰذا اس مبارک حدیث سے اپنی بات کو شروع کر رہا ہوں۔ حضرت فرماتے ہیں الوصول الی اللہ سفر لا ينقطع الا بامتطاع اللیل
اے انسان جان لو کہ پروردگار تک پہنچنا ایک سفر ہے۔ تو اس روایت میں بھی انسان کی حقیقت کو مسافر بتایا گیا کہ اے انسان، اگر تو خدا تک پہنچنا چاہتا ہے تو تجھے سفر کرنا ہی پڑے گا۔ الوصول الی اللہ، اللہ تک پہنچنا سفر، ایک سفر ہے، لا ینقطع، اور یہ سفر پورا نہیں ہو سکتا الا بامتطاع اللیل، مگر یہ کہ انسان رات کو اپنی سواری بنائے۔ امتطاع اللیل کا کیا مطلب ہے؟ عربی میں مطیہ کہا جاتا ہے اس سواری کو جو سواری انسان کو بآسانی بخوبی اپنے مقصد تک پہنچا دے۔ ہر انسان کوشش یہی کرتا ہے کہ سفر کے لیے ایسی سواری چنے کہ جو اسے آسانی سے اپنے مقصد تک پہنچا دے۔ امام اسی حقیقت کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، اے انسان تو مسافر ہے، تیرے سامنے ایک سفر درپیش ہے، سفر کے لیے تجھے سواری کی ضرورت ہے۔ اب میں تجھے بتاؤں کہ اس سفر کے لیے بہترین سفاری کیا ہے۔ اور جب امام اس سواری کی طرف اشارہ کرتے ہیں تو فرماتے ہیں الا بامتطاع اللیل۔ عجیب بات ہے اس روایت کے اندر، حضرت یہ نہیں فرما رہے ہیں کہ رات میں جاگنا سفر ہے، یہ حضرت نے نہیں کہا، کیونکہ کبھی کبھی انسان یہ سوچتا ہے کہ اگر ہم رات میں جاگ کے شب بیداری کر لیں گے، رات میں جاگ کر عبادت کر لیں گے تو مقصد پورا ہو جائے گا۔ نہیں، حضرت نے یہ نہیں کہا ہے کہ تمہارا مقصد، تمہارا سفر اس وقت پورا ہوگا جب تم رات میں جاگ کر پروردگار کی عبادت کر لو گے، بلکہ اس سے بھی زیادہ دقیق بات کی طرف اشارہ کیا ہے۔ اس بات کو سمجھنے کے لیے پہلے اس بات کا فرق سمجھیں کہ دن کی عبادت اور رات کی عبادت میں فرق کیا ہے۔ کیونکہ پروردگار نے زیادہ تر عبادتوں کو رات میں واجب کیا ہے اور کم عبادتوں کو دن میں واجب کیا ہے۔ بھئی 17 رکعت نماز جو ہم اور آپ پڑھتے ہیں، اس 17 رکعت نماز میں 8 رکعت دن میں ہے اور 9 رکعت رات میں ہے۔ 1 رکعت اضافہ رات میں کیوں رکھی ہے؟ کہا دیکھو رات میں عبادت اور دن میں عبادت کا فرق یہ ہے کہ جب سورج نکلتا ہے تو تمام چیزیں ایک دوسرے سے الگ ہو جاتی ہیں، کائنات کے اوپر نظام کثرت حاکم ہو جاتا ہے۔ کثرت کا مطلب ہوتا ہے ہر شے کو ایک دوسرے سے الگ الگ دیکھنا۔ جب انسان دن کی روشنی میں اس کائنات کے اوپر نظر ڈالتا ہے تو اسے تمام مکانات الگ نظر آتے ہیں، تمام انسانات الگ نظر آتے ہیں، ہر چیز دنیا کی الگ الگ نظر آنے لگتی ہے۔ اسے کہا جاتا ہے مقام کثرت۔ لیکن جب یہی سورج رات میں غروب کر جاتا ہے اور شب کی تاریکیاں آتی ہیں، تب یہ تمام کثرتیں چھپ کر مقام وحدت سامنے آ جاتا ہے۔ اب وہی انسان جو الگ الگ نظر آ رہے تھے، وہی انسان اندھیرے میں چھپ جایا کرتے ہیں۔ اب وہی مکانات جو الگ الگ نظر آ رہے تھے، رات کے اندھیرے میں چھپ جایا کرتے ہیں۔ لیکن اب انسان کا کیا کیا جائے؟ جب انسان پروردگار سے دور ہوتا ہے اور مادی دنیا سے نزدیک ہوتا ہے تو جو پروردگار کا بنایا ہوا طریقہ ہے اسے بھی بدلنے لگتا ہے۔ کہا اے انسان، ہم نے دن کو کسی کام کے لیے بنایا تھا، رات میں کسی اور کام کے لیے بنایا تھا۔ انسان نے کہا تو صحیح، اب جب ہمیں کچھ کرنا ہوگا تو ہم دن کو بھی رات بنا دیں گے۔ کہا یہ کیسے؟ آپ نے دیکھا ہے اب جو نیا طریقہ چل گیا ہے چند سالوں سے، پہلے تو فقط کرکٹ دن میں ہوا کرتا تھا، اب انہی نے کہا کہ ہم رات کو بھی دن بنا کر کھیلیں گے۔ تو کہا قبلہ بھائی دن تو تھا ہی کھیلنے کے لیے، کیا یہ آپ کے لیے کافی نہیں تھا؟ کہا نہیں قبلہ یہ کافی نہیں، اب رات میں بھی کھیلیں گے۔ تو جب رات میں کھیلیں گے تو دن میں سوئیں گے۔
مسئلہ جو الٹا ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے، اور ہمیں تو تعجب یہاں پر ہوتا ہے کہ جب ایک جوان اپنا وقت کرکٹ دیکھنے کے لیے ٹی وی کے سامنے آ کے بتاتا ہے تو چھکا کوئی مارتا ہے، اچھلتا کوئی ہے۔ بھائی قبلہ اگر وہ رن بنا بھی رہا ہے تو آپ کی صحت پہ اس کا کون سا اثر پڑ رہا ہے؟ کہ قبلہ ہمارا خون زیادہ ہو رہا ہے۔ انسان یہ نہیں متوجہ ہو رہا ہے کہ دنیا کی کن چیزوں میں اسے مشغول کر کے کائنات کے کن اہم کاموں سے اسے دور کیا جا رہا ہے۔ بھائی اگر تمہارے اندر اتنا ہی دم ہے تو یہاں بیٹھ کر تعریف کیوں کر رہے ہو؟ اتنے کمالات حاصل کر لو کہ تمہیں وہاں دیکھا جائے، یہاں نہ دیکھا جائے۔ تو اب جب انسان ان حقائق کو نہیں سمجھتا ہے تو دنیا کا پورا طریقہ کار ہی بدلنے لگتا ہے۔ کمال اس میں نہیں ہے کہ ہم کمال کو دیکھ کر کمال کی تعریف کر دیں۔ کمال کی تعریف کرنا تو ہر انسان کی فطرت میں پروردگار نے رکھا ہے۔ کمال یہ ہے کہ انسان اس کمال تک پہنچ جائے کہ اس کے کمال پر دوسرے تعریف کرنے لگے۔ کہا کب تک صرف اسی تعریف میں تم اپنی زندگی بتاؤ گے؟ ایک مرتبہ اس مقام پر آؤ کہ جہاں آنے کے بعد دوسرے بھی تمہاری تعریف کریں۔ اسی لیے ہم نے ایسی ہستیاں بھیجی کہ جو سوائے خدا کے کسی کی تعریف نہیں کرتی ہیں، اور پوری کائنات ان کی تعریف کرتے ہوئے ختم ہو جائے تب بھی پوری نہیں ہو سکتی ہے۔ درود پڑھے بر محمد و آلہ۔ تو جب رات کا اندھیرا چھاتا ہے تو مقام وحدت دنیا کے اوپر حاکم ہو جاتا ہے۔ پروردگار یہ چاہتا ہے اے انسان مقام وحدت میں آ کر پروردگار کی عبادت کر۔ جب انسان دن میں عبادت کرتا ہے تو اس کا ذہن بھٹکتا رہتا ہے، اس کا ذہن کئی جگہ جاتا رہتا ہے، لیکن جب شب تاریک میں پروردگار کی عبادت کے لیے کھڑا ہوتا ہے، کیونکہ سامنے مقام وحدت ہوتا ہے، تو ذہن بھی ایک حد تک مقام وحدت تک پہنچنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ کہا اے انسان ہم نے تو پورا انتظام کر دیا ہے۔ تو یہ دن اور رات کی عبادت کا فرق ہے کہ دن کی جو عبادت ہوتی ہے وہ اس درجہ کمال تک نہیں ہو سکتی کہ جس درجہ رات کی عبادت ہوتی ہے۔ اسی لیے پروردگار نے صبح کے وقت 2 رکعت نماز واجب کی، لیکن دن کی روشنی میں 8 رکعت نوافل واجب کی۔ کا فرق یہ ہے کہ جو مقام تم 2 رکعت نماز صبح میں پا سکتے ہو، اسے پانے کے لیے دن میں تمہیں 8 رکعت نماز پڑھنا پڑے گا۔ کہا اگر وہیں تک پہنچنا چاہ رہے ہو تو صبح کے وقت ابھی تمہارا ذہن دنیا میں مشغول نہیں ہوا ہے، ابھی تم بستر سے اٹھے ہو، ابھی تمہارا ذہن خالی ہے، ابھی تم پرواز کرنے کے لیے تیار اور آمادہ ہو، ابھی صرف 2 رکعت نماز پڑھو گے، اپنے پروردگار سے ملاقات کر لو گے۔ لیکن جب دن کی رنگینیوں میں کھو جاؤ گے، جب عالم مادہ میں مشغول ہو جاؤ گے، جب پروردگار سے دور ہو جاؤ گے، جب اس کے اسماء حسنہ کو سمجھنے میں تاخیر ہونے لگے گی، تب 2 رکعت نہیں بلکہ 8 رکعت پڑھنا پڑے گی تاکہ اس مقام تک پہنچ پاؤ۔ درود پڑھے بر محمد و آلہ۔ یہ فرق ہے دن کی عبادت اور رات کی عبادت میں۔ اسی لیے پروردگار نے جب انسان کو نماز شب کی طرف دعوت دی، کہا اے انسان یہ وہ نافلہ ہے عسا ان یبعثک ربک مقام محمودا، اے نبی فتہجد بہ نافلۃ، آپ رات کو نافلے کے لیے اٹھیے، امید ہے کہ پروردگار آپ کو مقام محمود تک پہنچا دے۔ جب روایات نے مقام محمود کو بیان کیا تو کہا مقام محمود اس مقام کو کہتے ہیں جہاں پوری کائنات کو اس کی ضرورت پڑتی ہے۔ بغیر مقام محمود کی شفاعت کے کوئی انسان جنت میں نہیں جا سکتا۔ کبھی کبھی ہمیں غلط فہمی میں آ کے مبتلا ہو جاتے ہیں، وہ یہ ہے
کہ ہمارے اعمال ہمیں جنت میں لے جائیں گے؟ پہلی بات تو کل اشارہ ہی کر چکا کہ ہر عمل جائے گا نہیں، وہ عمل جائے گا جو انسان کی روح کا حصہ بن گیا ہو۔ اب اس کردار میں بھی اتنی طاقت ہونا چاہیے کہ وہ کردار انسان کو جنت میں لے جائے۔ ایک دعا کا جملہ ہے، اس کے اوپر غور کریے، انشاءاللہ اس کو جا کے دیکھیے گا، آج ضرور دیکھیے گا۔ دعائے عرفہ کا جا کے مطالعہ کیجیے گا۔ جتنی اہم دعا ہوتی ہے اتنے واسطوں کے بعد مانگی جاتی ہے، جتنی اہم دعا ہوتی ہے اس کو سب سے آخر میں مانگا جاتا ہے کہ پروردگار شاید ان دعاؤں کے صدقے میں اس کو بھی قبول کر لے۔ دعائے عرفہ کو جب آپ جا کے دیکھیے گا تو اس میں اتنی لمبی دعا کے بعد آخر میں امام حسین علیہ السلام ایک عجیب دعا کرتے ہیں۔ تمام دعاؤں کو مانگنے کے بعد، تمام واسطوں کو دینے کے بعد، جو کافی لمبی دعا ہے، دعائے کمیل کی تقریباً دگنا ہے، اس کے بعد امام ایک جملہ فرماتے ہیں کہ پروردگار اب جو میں تجھ سے مانگنے جا رہا ہوں، اگر تو نے مجھے وہ دے دیا اور اب تک جو کچھ مانگا ہے کچھ نہ دیا، کوئی بات نہیں، یہ دے دے جو مانگنے جا رہا ہوں اب، اور اگر جو اب مانگنے جا رہا ہوں تو نے وہ نہ دیا اور اب تک جو کچھ مانگا سب کچھ دے دیا تو بیکار۔ اب آپ سوچئے وہ دعا کیا ہوگی، اور وہ دعا میں نہیں بتا سکتا کیونکہ اگر بتا دوں میں تو آپ جا کے دعائے عرفہ دیکھیں گے نہیں۔ اب یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ جا کے دیکھیے گا وہ دعا ہے کیا، کہ اتنی دعاؤں کے بعد امام اس جملے کے ساتھ بیان کر رہے ہیں تاکید کے ساتھ۔ مفاتیح الجنان میں ماہ ذی الحجہ کے اعمال میں جا کے دیکھ لیے گا، پوری دعائے عرفہ موجود ہے کہ امام اس میں تاکید کے ساتھ کہتے ہیں کہ پروردگار اب جو میں تجھ سے مانگنے جا رہا ہوں، اگر تو نے مجھے عطا کر دیا اور اب تک جو کچھ مانگا نہیں دیا تو یہ دے دے کافی ہے، اور اگر اب جو مانگنے جا رہا ہوں تو نے عطا نہیں کیا اور اب تک جو اتنی دیر میں 1 گھنٹے میں نے مانگا ہے تو نے سب کچھ دے دیا تو کوئی فائدہ نہیں۔ عجیب بات ہے، کیا مانگنا چاہ رہے ہیں امام؟ شاید ایک ایسی چیز ہوگی کہ جس کے اوپر ہر چیز کا دار و مدار ہے، شاید ایک ایسا مقام ہوگا جس مقام کے اوپر ہر چیز کا دار و مدار ہے۔ اشارہ کر چکا ہوں کہ ثواب حاصل کر لینا کمال نہیں ہے، کمال تک پہنچ جانا کمال ہے۔ پروردگار مقام محمود اس مقام کو بتا رہا ہے کہ دیکھو یہ ایسا مقام ہے کہ بغیر اس کی شفاعت کے تم جنت میں نہیں جا سکتے۔ انسان اگر یہ سوچ رہا ہے کہ اس کے اعمال اسے جنت میں لے جائیں گے تو یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے، کیونکہ کمال عبادت یہ ہے کہ انسان عبادت کو اپنی ذمہ داری سمجھ کے کرے، جنت کی لالچ میں نہ کرے۔ کہا دیکھو تم اس بات کا غم چھوڑ دو کہ تم جنت میں جاؤ گے یا جہنم میں جاؤ گے، تم اس لیے عبادت کرو کہ پروردگار تو لائق عبادت ہے لہذا عبادت کر رہے ہیں۔ ایک بات عرض کرنا چاہ رہا ہوں، لیکن اس بات کو آپ جذبات میں مت لے جائیے گا، یہ نہ سمجھیے گا کہ میں فضائل جو ہے بہت عالی پڑھنا چاہ رہا ہوں، نہیں، ایک حقیقت ہے اسے بیان کرنا چاہ رہا ہوں۔ مولا کائنات علیہ السلام آپ کا ایک لقب ہے، وہ ہے قسیم الجنت والنار، کہ جنت و جہنم کو تقسیم کرنے والے انسان کا نام ہے علی ابن ابی طالب۔ اب یہ روایت بالکل اپنی جگہ پر صحیح، لیکن اگر اس کے اندر ہم غور کریں 2 اہم باتیں اس میں جس کو سمجھنا ضروری ہے۔ ہم اس روایت کو فضائل میں بیان کر کے نکل جاتے ہیں، لیکن جو اس کے اندر معارف ہے اس کو نہیں سمجھ پاتے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی جنت میں جائے گا
بغیر علی کے اشارے کے نہیں جا سکتا، کیونکہ روایت عام ہے۔ اب جو بھی جانا چاہے، روایت نے یہ قید نہیں لگائی ہے کہ جب انسانوں کو جنت تقسیم کی جائے گی تو علی بانٹیں گے، اور جب کسی اور کو جنت دی جائے گی تو کوئی اور بانٹے گا۔ اور روایت نے یہ بھی قید نہیں لگائی ہے کہ جب مومنین جنت میں جائیں گے تو بانٹنے والے علی ہوں گے، اور جب انبیاء جنت میں جائیں گے تو بانٹنے والا کوئی اور ہوگا۔ اس روایت کی حقیقت یہ ہے کہ بغیر مقام ولایت سے گزرے ہوئے کائنات کا نبی بھی جنت میں قدم نہیں رکھ سکتا، کیونکہ جب بانٹنے والا ایک ہے تو پھر اس صف میں کوئی بھی آگے کھڑا ہو جائے، جب اس مقام سے گزرے گا تبھی جنت کا منہ دیکھ پائے گا۔ اسی مقام کو مقام محمود کہا جاتا ہے۔ کہا دیکھو مقام محمود وہ ہے کہ بغیر اس سے گزرے انبیاء جنت میں نہیں جا سکتے ہیں، تم کہاں سے جنت میں جاؤ گے؟ درود پڑھے پر محمد و آلہ محمد۔ اب مقام محمود کو پانے کے لیے پروردگار نے عبادت کو رات میں لا کے رکھا اور نبی پر نماز شب کو واجب کیا۔ نبی کے کچھ خصوصیات ہیں جنہیں کہا جاتا ہے خصائص النبی۔ 60-70 خصوصیات ہیں نبی کی جو آپ سے مخصوص ہیں، کائنات کا کوئی انسان اس میں شریک نہیں ہے، تنہا ہے نبی۔ ایک خصوصیت اس میں سے یہ ہے کہ نبی پر نماز شب واجب ہے، ہمارے اور آپ پر مستحب، نبی پر واجب۔ کہا کیوں؟ کہا نبی تمہارے لیے آئیڈیل ہے، پہلے اس پہ واجب کریں گے تب تو تم پر مستحب کر پائیں گے۔ پروردگار اس عمل کی دعوت ہی نہیں دیتا جسے پہلے سے کروانا لے۔ اور نبی جو نماز شب پڑھتے تھے اس کا طریقہ اگر آپ کو بتاؤں تو آپ صرف تصورات نہیں رکھ پائیں گے۔ یہ نہیں ہے کہ نبی ایک بار اٹھتے تھے رات میں اور نماز شب پڑھ کے دوبارہ سو جاتے تھے، نہیں، 5 بار اٹھتے تھے۔ پہلے نصف شب میں اٹھتے تھے، 2 رکعت نماز شب پڑھتے تھے، سو جاتے تھے، پھر دوبارہ اٹھتے تھے، پھر 2 رکعت نماز شب پڑھتے تھے، پھر سو جاتے تھے، یہاں تک کہ جب 8 رکعت پوری ہو جاتی تھی پھر 5ویں مرتبہ اٹھتے تھے، تب جا کے آخر کی 3 رکعت پڑھتے تھے اور اس کو آگے نماز صبح سے متصل کرتے تھے۔ یہ طریقہ عبادت نبی ہے، اور یہی طریقہ عبادت ہے ان لوگوں کا جو اولنا محمد، آخرنا محمد، اوسطنا محمد تھے۔ درود پڑھے پر محمد و آلہ۔ تو پروردگار نے کچھ خصوصیات کو دیکھتے ہوئے رات میں عبادت کو لا کے رکھا، اور اس بات کو بھی سمجھتے جائیے، مستحبات کا ثواب واجبات سے زیادہ ہوتا ہے۔ مستحبات کا ثواب واجبات سے زیادہ ہوتا ہے۔ حج واجب ہے یا نہیں؟ حج واجب، اور امام حسین علیہ السلام کی زیارت مستحب۔ لیکن ایک زیارت ایسی ہے کہ جس کا ثواب 1000 حج سے زیادہ ہے۔ کہا دیکھو عرفے کے دن اگر تم کربلا کی زیارت پہ آ رہے ہو تو کربلا کی زیارت کا ثواب عرفے کے دن 1000 حج سے زیادہ ہے۔ اب انسان اگر حج کرنے جائے گا تو کیا اس کو یقین ہے کہ اس کا حج قبول ہو گیا؟ کتنے لوگ تو اس لیے حج پہ جاتے ہیں کہ ان کے نام کے آگے حاجی لگ جائے۔ کتنے لوگ تو جب حج سے واپس آتے ہیں تو کئی دن تک جو ہدیہ لے کے آئے ہیں اسی کو بانٹنے میں لگ جاتے ہیں، یہی بھول جاتے ہیں کہ پروردگار کی عبادت کر کے واپس لوٹے۔ اور ایک عجیب کانسیپٹ ہے، اس کانسیپٹ کو بھی سدھار لیا جائے، کیونکہ یہ کانسیپٹ بھی جو ہے وہ مسیحیت سے آیا ہے۔ ابھی آپ کسی سے کہیے قبلہ حج واجب ہو گیا کر لیجئے، کہیں گے ابھی تو نہیں، ابھی رک جائیے ذرا سا، ریٹائر ہو جائے تب جائیں گے۔ قبلہ ابھی آپ کسی جوان سے کہیے، اب یہاں کا تو مجھے ماحول نہیں پتا، لیکن یو پی اور ادھر کا تو ماحول یہی ہے کہ جب عمر کے آخری حصے میں پہنچنے لگتے ہیں تب خیال آتا ہے کہ اب زیارت کر لی جائے اور اب حج کر لیا جائے۔
اور جب جوانی میں کہو تو ابھی تو جاب ہے، ابھی تو گھر بنوانا ہے، ابھی تو بچے کی شادی کرنا ہے. یعنی جب تمام کاموں سے فرصت پا جائیں گے تو جو بے فرصتی کا کام ہے اسے کریں گے. لیکن میں یہاں پہ سوال کرتا ہوں، یہ بتائیے کس نے آ کے ایگریمنٹ کروا رکھا ہے کہ اسے مہلت ملے گی آخر عمر میں جا کے کر آئے؟ عمر کے آخر میں جا کر حج و زیارت کرنا یہ بہتر ہے، یا انسان جوانی میں جا کے اس قبر کا طواف کر کے اپنے معرفت کو اس مقام کے اوپر پہنچا دے کہ پوری زندگی معرفت میں گزارے، یہ بہتر ہے؟ کہا دیکھو زندگی میں جتنا پہلے جا پانا پہلے چلے جانا، کیونکہ اس مقام کی توفیقات اتنی ہوتی ہیں، اگر ایک بار اسے دیکھ کے چلے آؤ گے تو زندگی اب اتنی عالی گزرے گی کہ تمہاری سمجھ سے باہر ہو جائے گی. تو یہ ایک زیارت کا اتنا سبب. اب انسان حج پہ گیا، پتہ نہیں حج قبول ہوا یا نہیں ہوا، لیکن اس زیارت کے لیے کیا کہا گیا ہے کہ 1000 حج مقبول کا ثواب ہے. صرف حج کا ثواب نہیں بلکہ وہ حج جو حج مقبول ہو. اسی طرح کی بہت سی جو ثواب نماز شب کا ہے وہ نماز صبح کا ہے نہیں ہے. جتنی بھی عبادتیں ہیں اس میں آپ غور کر لیجئے گا، ہمیشہ مستحبات کا ثواب واجبات سے زیادہ ہوتا ہے. اور دنیاوی مثال بھی یہی ہے. اگر کسی کی 8 گھنٹہ ڈیوٹی لگی ہوئی ہے اور 2 گھنٹہ وہ آگے زیادہ کام کر دے تو اسے وہ تنخواہ نہیں ملتی ہے جو 8 گھنٹے والی ہے، اب بڑھا کے دیا جاتا ہے. کہا قبلہ فرق کیا ہے؟ وہ بھی گھنٹے تھے یہ بھی گھنٹے تھے. کہا فرق ہے، وہ 8 گھنٹے تمہاری ذمہ داری تھی، یہ 2 گھنٹے تم نے اپنی ذمہ داری سے بڑھ کر کام کیا ہے. عزیزوں واجبات تو ذمہ داری ہے، سب کو کرنا ہی ہے. مستحبات میں سمجھ میں آتا ہے پروردگار سے کتنی محبت کرتے ہو. درود پڑھے بر محمد و آل محمد. انسان نے زمین خریدی اور گھر بنانا شروع کیا. پلر کھڑے ہو گئے، دیواریں ابھی بن رہی ہیں، اور ابھی دیواریں بن ہی نہیں تھی کہ جو گھر بنوا رہے تھے صاحب گئے بازار سے کچھ سجانے کے لیے پینٹنگ، کچھ ٹانگنے کے لیے تغرے، کچھ سجاوٹ کا سامان خرید کے لے آئے. اور اللہ کے انجینئر صاحب سے کہا کہ قبلہ یہ لگانے جا رہے ہیں. انجینئر کہا بھائی ذرا سا رک جائیے، یہ جتنی بھی سجاوٹ کی چیزیں ہیں ابھی کہاں لگا رہے ہیں؟ ذرا یہ عمارت پوری ہو جائے تب لگائیے گا. تو ہر عقل مند انسان اس بات کو سمجھتا ہے کہ دیکھو گھر کو اس وقت سجایا جاتا ہے جب گھر کی عمارت پوری ہو جائے. کوئی ہوگا عقل مند جو عمارت پوری ہونے سے پہلے گھر کو سجانے لگے؟ پتھر جو سجاوٹ کے ہوتے ہیں کب لگائے جاتے ہیں؟ کہ بھائی جب عمارت پوری ہو جائے گی تب اس کو سجایا جائے گا. عجیب انسان ہے، 2 4 والی بات کو دنیا داری میں سمجھ لیتا ہے، کبھی اپنا پیسہ اس سجاوٹ میں برباد نہیں کرتا ہے جس کو اکھاڑ کے دوبارہ پھینکنا ہو. کہ قبلہ اگر ابھی سجائیے گا تو ابھی اکھاڑ کے پھینکنا پڑے گا کیونکہ پینٹنگ کے بعد دوبارہ آپ کو لگانا پڑے گی. تو جب تک عمارت پوری نہ ہو جائے تب تک عمارت کو سجایا نہیں جاتا. واجبات عمارت ہیں، مستحبات سجاوٹ ہے. مستحبات اس وقت میں کمال تک لے جا سکتے ہیں جب واجبات کو انجام دے دو. یہ تو ممکن ہی نہیں ہے انسان واجبات کو ترک کرتا رہے مستحبات کو انجام دیتا رہے. جب تک عمارت کو نہیں بنا لو گے سجاوٹ کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اسی لیے مستحبات کا ثواب زیادہ ہوتا ہے کیونکہ جب عمارت بن جاتی ہے تب سجانے میں مزہ آتا ہے. درود پڑھے بر محمد و آل محمد.
انسان اس در پے میں رہے کہ مستحب زیادہ سے زیادہ انجام پا جائیں. بعض لوگوں کو آپ نے غور نہیں کیا ہے کیونکہ ہمارے معاشرے میں کچھ چیزوں کو تحقیق نہیں کیا گیا ہے. ایک اشارہ کر رہا ہوں ہلکا سا، اور جا کے اسے توضیح المسائل میں دیکھ لیجئے گا. وضو جو ہم کرتے ہیں اس میں دو طرح کے ارکان ہیں، کچھ چیزیں واجب ہیں، کچھ چیزیں مستحب ہیں. لیکن جب ہمارے جوانوں کو، بچوں کو وضو سکھایا جاتا ہے تو یہ نہیں بتایا جاتا کہ اس میں کیا واجب ہے اور کیا مستحب. وہ بائے بسم اللہ سے لے کے سینے والناس تک پورے وضو کو ایک ہی سٹائل میں سمجھتا ہے. بہت اچھی بات ہے، لیکن نقصان کہاں ہوتا ہے؟ نماز جماعت شروع ہوئی، اب ایک جوان آیا، اس نے وہاں سے دیکھا کہ یہاں جماعت شروع ہو گئی، لیکن وہ وضو تو پورا ہی کرے گا کیونکہ اس کو بتایا یہی گیا ہے کہ دیکھیے ناک میں پانی ڈالنا بھی ضروری ہے، ہاتھ دھونا بھی ضروری ہے، کلی کرنا بھی ضروری ہے، سب کچھ ضروری ہے. جتنی دیر میں یہ تفصیلی وضو کرے گا تب تک یہاں جماعت کی ایک رکعت نکل گئی. اب یہی فرق ہم اسے نہ سمجھا پائے کہ یہ جماعت کی ایک رکعت تمہارے لیے زیادہ اہمیت رکھتی ہے یا ناک میں پانی ڈالنا. یہ مسئلہ کیوں کھڑا ہوا؟ کیونکہ آج تک ہم یہ تفریق کر نہ پائے کہ عزیز مستحب کا ثواب اس وقت ملتا ہے جب پہلے واجبات کو تو صحیح سے انجام دے دو. تسبیح نماز کے بعد پڑھی جاتی ہے، نماز سے پہلے نہیں پڑھی جاتی ہے. کہا دیکھو تسبیحات ضرور پڑھنا، ضرور تسبیح کے دانے ہاتھ میں گھمانا، لیکن اس وقت گھمانے کا فائدہ ہے جب پہلے پروردگار کی بارگاہ میں سر کو جھکا لینا. جب پہلے پروردگار کی بارگاہ میں سر جھک جاتا ہے تب انسان اس مقام پر آتا ہے. اور کیا وجہ ہے کہ مستحبات بعد میں اثر انداز ہوتے ہیں. عزیزوں، روح کو کمال تک پہنچنے کے لیے تیاری چاہیے. آپ نے دیکھا ہے نا، جب گاڑی سٹارٹ ہونے لگتی ہے تو اس میں زیادہ پیٹرول خرچ ہوتا ہے، لیکن اس کے بعد جب چلنے لگتی ہے تو انسان کی روح کو ایک مقام تک لے جانے کے لیے پہلے کچھ طاقت چاہیے. اس طاقت کا نام ہے واجبات. اور جب اس مقام کے اوپر پہنچ جاؤ گے، رن وے پہ دوڑنے لگو گے، تو اب اگر ایک سلوات بھی پڑھو گے تو ہم عرش تک پہنچا دیا کرتے ہیں. جب تک انسان عبادت میں اصول کی رعایت نہ کرے، وہ پیڑ کیسے پھلدار ہوگا کہ جس کا تنا ہی نقصان دہ ہو؟ اس پیڑ میں کہاں سے ہری پتیاں آ جائیں گی کہ جس کی جڑوں کے اندر کیڑے لگے ہوں؟ یہ تو ممکن ہی نہیں ہے. عزیزوں، اسی لیے درخت کے پتوں کو دیکھ کے درخت کی صحت کا اندازہ ہو جاتا ہے. کہ قبلہ آپ نے تو درخت کے تنے کو دیکھا نہیں، آپ نے تو زمین کھود کے اس کی جڑوں کو دیکھا نہیں، بغیر جڑوں کو دیکھے آپ کیسے کہہ دے رہے ہیں یہ درخت بڑا صحت مند ہے؟ کہیں گے قبلہ اس کو دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ پتوں کی ہریالی بتا رہی ہے کہ جڑیں بہت ہی سلامت ہیں. یہ مستحبات کا انسان کو کمال تک لے جانا ہی بتا رہا ہے کہ واجبات انجام دیے جا رہے ہیں. اسی لیے اگر ہمارے معاشرے میں غور کیا جائے، زور مستحبات پر ہوتا ہے، واجبات کے اوپر خیال نہیں کیا جاتا. ابھی آپ بہت چھوٹی چھوٹی مثالیں دے دوں، اسی عزاداری سے جڑی ہوئی مثالیں. کتنا اہتمام کیا جاتا ہے کہ جب انسان اس تابوت کو کاندھا دے تو اس کے پیر ننگے ہوں. 21 ماہ مبارک رمضان میں یہاں بھی تابوت اٹھتا ہوگا، بہت سی جگہ میں نے دیکھا تابوت اٹھتا ہے. اگر سڑک پہ تابوت اٹھ رہا ہے اور جوان کاندھا دے رہے ہیں اور غلطی سے اس میں کوئی جوان نعلین پہن کر کاندھا دے رہے تو کوئی بزرگ اگر وہاں کھڑا ہوگا کیا کہے گا؟ ماتھے پہ بلائیں گے یا نہیں آئیں گے؟ کتنے بے ادب ہو گئے ہیں. دیکھیے تابوت کو چپلیں پہن کے کاندھا دے رہے ہیں. قبلہ یہ بتائیے شرعی حوالے سے یہ کوئی حرام کام ہوا ہے؟ یہ اصلی تابوت ہے یا اس تابوت کی شبیہ ہے؟ کا شبیہ ہے، لیکن اتنا احترام ہے
کہ اگر وہ احترام ٹوٹتا ہے تو ماتھوں کے اوپر بل آ جاتا ہے، لیکن یہی جوان ماہ مبارک رمضان میں اس کا منہ چلتا ہوا نظر آتا ہے، کسی کے ماتھے کے اوپر بل نہیں آتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ابھی یہ فرق معاشرے میں نہیں ہو پایا ہے کہ ترک مستحبات میں کوئی مشکل نہیں ہے، ترک واجب تو تمہیں عذاب الہی میں گرفتار کر دیں گے۔ ارے تم سب کے سامنے ماہ مبارک رمضان میں کھا پی کے آ رہے ہو، یعنی ظاہری طور پر روزے کو ترک کر رہے ہو، اس میں معاشرے میں ہلچل نہیں ہو رہی ہے، لیکن ایک مستحب کو ترک کیے دے رہے ہو تو مستحب کے عذاب بنے جا رہے ہو۔ درود پڑھے بر محمد و آل محمد۔ کیونکہ ابھی یہ فرق ہم نہیں قائل ہو پائے ہیں، یہ ابھی ہم فرق قائل نہیں ہو پائے ہیں کہ قبلہ واجبات کہاں پر ہیں، مستحبات کہاں پر ہیں۔ کتنا لوگ خوش ہوتے ہیں نشان ماتم دکھا کر کہ قبلہ دیکھیے یہ نشان ماتم ہے، لیکن اے کاش ایک جوان خوش ہو جاتا نشان سجدہ دکھا کر، کہا قبلہ اس پر بھی تو ناز کریے، یہ نشان سجدہ جب تک نہیں بنے گا وہ نشان ماتم رنگ نہیں لائے گا، اس نشان ماتم کا رنگ اس نشان سجدہ کے بعد دیکھا جائے گا۔ نشان سجدہ سورج ہے، نشان ماتم چاند ہے۔ چاند کی اپنی روشنی نہیں ہوا کرتی ہے، سورج سے روشنی لیا کرتا ہے۔ جب تک نشان سجدہ نہیں بناؤ گے نشان ماتم میں نور نہیں آ سکتا ہے۔ پہلے سورج کی روشنی کو لینے کی کوشش کرو، تب چاند میں روشنی آیا کرتی ہے۔ درود پڑھے بر محمد و آل محمد۔ اگر اس کو ہم سمجھ لیں، پہلے حقیقت عبادت اور پھر عبادت واجب، اسی لیے واجبات کی تعداد کم ہے، مستحبات کی زیادہ ہے۔ 17 رکعت واجب، جسٹ ڈبل 34 رکعت مستحب ہے۔ ایک سال میں 1 مہینہ روزہ واجب، 2-3 دن چھوڑ کر پورے سال میں باقی 11 مہینے میں روزہ مستحب۔ ایک حج واجب، اس کے بعد پوری زندگی میں جتنے کر پائیے مستحب۔ 20% خمس دینا واجب، صدقہ مستحب آپ پورا اپنا مال و دولت لٹا دیجیے۔ تو کیوں پروردگار نے مستحبات کی کثرت کو زیادہ رکھا؟ کہا اس لیے زیادہ رکھا جب بیس صحیح ہو جاتا ہے تب اس کے اوپر کتنی بھی بڑی عمارت کھڑی کر دو یہ ہلنے والا نہیں ہے۔ لیکن عجیب انسان ہے، بغیر بیس بنائے عمارت کھڑی نہیں کرتا ہے، اپنی عبادتوں کی عمارت کھڑی کیے جا رہا ہے اور پھر مطمئن بھی ہے کہ اس پہ ثواب ملنے والا ہے۔ قبلہ نہ عمارت بن پائے گی، بننے سے پہلے ہی ڈھہ جائے گی، جب ڈھہ جائے گی تو ثواب کہاں سے ملے گا؟ درود پڑھے بر محمد و آل محمد۔ پہلی شرط یہ ہے کہ انسان واجبات کو انجام دے، محرمات کو ترک کرے۔ قبلہ کھانے سے پہلے نمک تو کھانا بڑا ضروری ہے، دیکھا ہوگا نا آپ نے، بعض لوگ جب تک نمک دسترخوان پہ نہ آ جائے کھانا شروع نہیں کرتے، اور یہ نہیں دیکھتے کہ بھیا 4 آدمی ان کا چہرہ دیکھ کے منتظر بیٹھے ہوئے ہیں۔ آپ کو پتا ہے اگر کوئی مومن آپ کو کھانے کے لیے دعوت دے اور آپ کا روزہ مستحب ہو تو آپ کے لیے بہتر ہے کہ روزہ توڑ دیں، مومن کی دعوت کے اوپر لبیک کہیں۔ اب کوئی انسان آئے، بلایا اس نے، تو بلائیے ہمارے ساتھ ناشتہ کر لیجیے، ہمارے ساتھ کھانا کھا لیجیے، سچے دل سے بلا رہا ہے۔ اب آپ نے کہا نہیں قبلہ میں نہیں کھا سکتا۔ کیوں نہیں کھا سکتے؟ اب وہ کیا بتائیں مجبوری ہے۔ ارے بھائی کیا مجبوری ہے، آئیے بیٹھیے کھائیے۔ قبلہ میرا روزہ ہے۔ تو پہلی بات تو روزہ کہتے ہی روزہ گیا۔ کیوں؟ کیونکہ جو بھائی روزہ ایک ایسی عبادت ہے جو سب سے زیادہ مخلصانہ ہوتی ہے۔ بھائی نماز تو آپ جب تک بولے گے نہیں نماز ہو نہیں پائے گی۔ روزے میں کیا کرنا ہے؟ آپ چپ چاپ پورا دن گزارتی ہے، کسی کو کیا پتا کہ آپ روزے سے ہیں؟
اسی لیے ہر عبادت کا ثواب پروردگار نے معین کیا ہے، روزے کا معین نہیں کیا ہے۔ روزے کے بارے میں کہا ہے کہ روزے کا ثواب میں خود دوں گا، جس کا ثواب پروردگار خود دے، اب وہ سوچی عبادت کیا ہوگی۔ تو اب اس انسان نے آ کے کہہ دیا میں روزے سے ہوں، اب وہ قبلہ بھی چپ ہو گئے، لیکن یہ نہیں سمجھ پائے کہ اگر تم یہاں ایک نوالا کھا لیتے تو اس کا ثواب بھی ملتا، پورے روزے کا ثواب بھی ملتا۔ ابھی جو معیارات وہ طے نہیں ہو پائے، تو اب یہ مکروہ، اب انسان ترک کے مکروہ میں کتنی شدت۔ دیکھیے کالا جوتا نہ پہنیے، اچھے سے اچھا ماڈل نظر آ جائے، لیکن اگر جوتا کالا ہے تو نہیں خرید سکتے، کیوں؟ مکروہ ہے، عجیب انسان ہے۔ کالے جوتے کے اوپر نگاہ کرنا مکروہ، اور نامحرم کو دیکھنا قبلہ بڑا مکروہات کے ترک کرنے کے اوپر زور دے رہے ہیں۔ ارے ذرا سا یہی زور بازو ترک حرام پر لگا دیجئے۔ جب تک حرام ترک نہیں ہو رہے ہیں، مکروہات کو ترک کر کے آپ کیا پالیں گے؟ مکروہات کا ترک کرنا اس وقت مفید ہوتا ہے جب پہلے محرمات کو ترک کیا جائے۔ دیکھیے قبلہ مکروہ ہے فلاں کا، اور یہ نہیں دیکھ رہے ہیں کہ خاندان میں جو اختلافات پھیلا رکھے ہیں وہ حرام ہیں۔ وہ نہیں دیکھ رہے ہیں جو دو بھائی آپس میں لڑے پڑے ہیں وہ حرام ہیں۔ وہ نہیں دیکھ رہے ہیں جو مومنین میں تفرقہ پھیلا ہوا ہے وہ حرام ہے۔ یہ حرام کو ترک کیا نہیں جا رہا ہے، ثواب پہ ثواب کمائے جا رہے ہیں۔ قبلہ معاشرے کے اسٹائل کو آپ نہیں صحیح کریں گے، کوئی باہر سے آگے سدھارنے والا نہیں ہے۔ یہ ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے۔ اور کبھی کبھی تو عجیب باتیں ہوتی ہیں، بس آخری بات اور اس کے بعد حدیث کو پورا کر رہا ہوں۔ کیا باتیں ہوتی ہیں؟ ماہ محرم آتا ہے، اور یہ میں نے دیکھا ہے اور سنا اس لیے کہہ رہا ہوں، خواتین پابند پردہ ہو جاتی ہیں۔ چاند دیکھا، کالی رات میں چاند دکھا، فوراً کالی چادریں نکل آئی، اور ادھر عید آئی چادریں اتر گئی۔ ارے کیا آپ نے یہ طے کر لیا تھا کہ جب تک جناب زینب کے سر پہ ردا نہیں رہے گی آپ کے سر پہ رہے گی؟ قبلہ واجبات ہر وقت واجب ہوتے ہیں، حرام ہر وقت حرام ہوتا ہے۔ اگر کوئی کلب میں جائے اور کسرت کرنا سیکھے، اور دھیرے دھیرے 2 مہینے کسرت کر کے جو آدمی 50 کلو اٹھاتا تھا 150 کلو اٹھانے لگے، اور جب کلب سے باہر آئے تو آپ اس کو 10 کلو کا وزن دیجئے وہ اٹھا نہ پائے، کہ قبلہ یہ کیا ہوا؟ کہتے کہ وہ تو وہیں اٹھا پاتے ہیں، یہاں نہیں اٹھا پاتے۔ تو قبلہ تو آپ کو اٹھانے کا کیا فائدہ؟ ارے اگر آپ طاقتور بن گئے ہیں تو جیسے وہاں اٹھا لیتے ہیں ویسے یہاں بھی اٹھا سکتے ہیں۔ اگر آپ حسین کے عزادار بن گئے ہیں تو جیسے محرم میں حجاب کر سکتے ہیں ویسے ہی محرم کے بعد بھی کرنا واجب ہے۔ درود پڑھے پر محمد و آل محمد۔ یہ واجبات اور محرمات اہم ہیں ہماری زندگی میں عزیزوں۔ یہ تو ممکن ہی نہیں ہے کہ ہم حسین کی عزاداری کر کے کمال پالے اور واجبات اور محرمات کا خیال نہ رکھیں، یہ ممکن نہیں ہے۔ اس کے لیے غور کرنا پڑے گا، اور اس کے لیے ہمیں خود سوچنا پڑے گا۔ کوئی ایک دوسرے سے نہیں کہہ سکتا سوائے یہ کہ ہم آپس میں کہیں، اور ہم یہاں نہیں کہیں گے تو کہاں کہیں گے؟ یہ تو ثانیہ زہرا کا صدقہ ہے کہ جس نے اتنی بڑی توفیق دے دی اس قوم کو، اتنا بتانے کی توفیق دے دی کہ پوری کائنات جمع ہو جائے ایسا پروگرام نہیں کر پاتی۔ آپ ایک قوم بتائیے کہ جس میں اتنا کہا جاتا ہو اور اتنا سنا جاتا ہو، ہے 2 مہینہ 8 دن، دن میں 2 3 4 5 مجلسیں، ہر شب جمعہ۔ کوئی اس دنیا سے چلا گیا تو وہ تو پروردگار سے نزدیک ہوا ہی، آپ کو بھی نزدیک کرنے کا راستہ بتا گیا کہ دیکھو مرنے کے بعد مجلس، تیجے کی مجلس، 10ویں کی مجلس، 20ویں کی مجلس، چہلم کی مجلس، نظر و نیاز، یہ سب کے سب کام کس لیے ہو رہے ہیں؟ کہا دیکھو ہم تو خدا تک پہنچے ہیں، تمہیں بھی پہنچانے کا راستہ بتا دیں گے۔
اتنی تبلیغات، تو جتنا ادھر سے کام ہو رہا ہے عزیزو یقین رکھیے گا شیطان بھی اتنا ہی کام کر رہا ہے، دشمن بھی اتنا ہی کام کر رہا ہے۔ یہ تو ہماری سمجھداری ہے کہ ہم کس طرح سے یہ سمجھ پائیں کہ کل جب امام کو چہرہ دکھائیں تو یہ کہیں مولا اس فرش ازاں نے ہمیں کامیاب بنا دیا، دشمن ناکامیاب ہو گیا۔ ہم الفاظ کے ذریعے بانٹ دیتے ہیں۔ شاید میری بات دلوں کو چبھے، میں معذرت چاہ رہا ہوں اگر کسی کو میری بات بری لگے، لیکن بہرحال تھوڑا ہمارا مزاج ہی ایسا ہے ایسی باتیں بیان کرنے کا، کیونکہ ہمیں یہی نہیں یقین ہوتا کہ ممبر پر ہی ہم زندہ رہ پائیں گے یا نہیں، تو لہٰذا اگر بغیر کہے چلے گئے تو کل ہم سے سوال کر لیا جائے گا، قبلہ 2 زینے اوپر تو چڑھا دیا گیا تھا، آپ پبلک کو کتنا چڑھا پائے؟ تو لہٰذا یہ تو ہم سوچتے ہی نہیں کہ آپ کیا سوچیں گے، یہ سوچتے ہیں وہ کیا سوچے گا۔ کبھی کبھی ہم الفاظ کے ذریعے قوم کو تقسیم کر دیتے ہیں۔ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ سورہ مبارکہ حجرات کی آیت 12-13 جا کے دیکھ لیجئے۔ اے انسانوں، یا ایھا الناس، اے لوگوں، انا خلقناکم من ذکر و انثی، ہم نے تمہیں مرد اور عورت سے پیدا کیا، وجعلناکم شعوبا وقبائل، ہم نے تمہیں شعبوں میں اور قبیلوں میں بانٹا، کسی کو سید بنا دیا، کسی کو غیر سید بنا دیا، کسی کو تقوی بنا دیا، کسی کو نخوی بنا دیا، کسی کو کہیں کا رہنے والا بنا دیا، کسی کو کہیں کا رہنے والا بنا دیا۔ پروردگار یہ قبیلوں میں کیوں بانٹا؟ لِتَعَارَفُوا، تاکہ تم ایک دوسروں کو پہچانو۔ بھئی ہم کیسے پہچانتے ہیں؟ یہ فلاں کے رشتہ دار ہیں، اور جب رشتہ داریاں آگے بڑھ جاتی ہیں تو انسان نہیں پہچان پاتا ہے کہ قبلہ پتہ چلتا ہے اچھا یہ بھی آپ کے رشتہ دار ہیں۔ اور اگر سب کی رشتہ داری جناب آدم سے جوڑی جائے تو سب ایک دوسرے کے رشتہ دار ہیں قبلہ، مگر یہ کہ آپ کے لیے کوئی دوسرا جناب آدم آیا ہو تو ہمیں اطلاع نہیں ہے۔ ہمیں جو قرآن بتا رہا ہے وہ یہ ہے کہ ایک ہی آدم آیا ہے، ایک ہی حوا کی سب اولاد ہیں۔ پھر فرق کیا ہے ایک دوسرے میں؟ اِنَّا أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ، وہ پروردگار سے زیادہ نزدیک ہے کہ جو تقوی الہی میں زیادہ نزدیک ہو۔ کہا دیکھو یہ حسب و نسب، یہ فرقہ واریت، یہ ایک دوسرے کے اوپر اپنے آپ کو تفاخر دینا، اس کو وہاں کا بنانا، اپنے آپ کو کہیں اور کا بنانا، یہ وہاں کے رہنے والے ہیں، ہم یہاں کے رہنے والے ہیں، ہم پہلے سے بسے ہیں، یہ بعد میں آگے بسے ہیں، ہم یہاں زیادہ زمین رکھتے ہیں، وہ کم زمین رکھتے ہیں، ہم زیادہ جاگیردار ہیں، وہ کم جاگیردار ہیں۔ اگر ان سب چکروں میں پڑ جاؤ گے تو سمجھ لینا اللہ تک تو نہیں پہنچ سکتے ہو، شیطانی چکروں میں گھومتے رہ جاؤ گے۔ اگر اللہ تک پہنچنا ہے تو یہ اختلافات ختم کرنا پڑے گا، تقوی الہی اختیار کرنا پڑے گا۔ درود پڑھے بر محمد و آل محمد۔ کتنی تعجب کی بات ہے، اور الحمدللہ یہاں مجھے یہ لگا کہ یہ چیز بہت کم ہے، لیکن ہے۔ جھوٹ بولنے سے کیا فائدہ؟ خود بھی حرام کرے اور سامنے والے کو بھی خوش کر کے اس کو ناراض کر، لیکن ہے، ہاں کم ہے، یہ مانتا ہوں۔ وہ چیز جو پروردگار نے بھیجی تھی انسانیت کو جوڑنے کے لیے، کہا وہ کیا ہے؟ کہا وہ ایسا خون ہے کہ جس خون کے نام پر صرف شیعہ ہی نہیں مسلمان آ جاتے ہیں، صرف مسلمان ہی نہیں غیر مسلمان آ جاتے ہیں،
پروردگار نے اس قربانی کو لیا تھا تاکہ ہم اپنے نفس کی قربانی دے کر ایک دوسرے سے قریب ہو جائیں، لیکن انسان نہ سمجھ پایا، اسی قربانی کے نام پر بانٹ دیا گیا۔ میں 2-4 مثالیں دے رہا ہوں اور غور کریے گا۔ کس نام پہ بانٹا گیا؟ ہمارا مولوی آپ کا مولوی۔ کس نام پہ بانٹا گیا؟ ہمارا امام باڑہ آپ کا امام باڑہ۔ کس نام پہ بانٹا گیا؟ ہماری عزاداری آپ کی عزاداری۔ کس نام پہ بانٹا گیا؟ ہمارا نوحہ خواہ آپ کا نوحہ خواہ۔ کس نام پہ بانٹا گیا؟ ہمارا تبرک آپ کا تبرک۔ کس نام پہ بانٹا گیا؟ ہمارے کیا شرکت کرنے والے آپ کیا شرکت کرنے والے۔ یہ کیوں آیا؟ یہ اس لیے آیا کہ حسین کی حقیقت کو نہ سمجھا۔ اگر انسان حسینی بن جائے تو ہر رنگ اپنا رنگ کھو دیتا ہے، سوائے حسین کے رنگ کے کوئی رنگ نہیں نظر آتا ہے۔ پھر انسان یہ کہتا ہوا نظر آتا ہے ساری عزاداری ہماری عزاداری ہے، سارے پڑھنے والے ہمارے پڑھنے والے ہیں، سارے نوحہ خواہ ہمارے نوحہ خواہ ہیں۔ بلکہ صحیح یوں کہنا چاہیے جو اس کام میں شرکت کر رہا ہے وہ حسین کا عزادار ہے، نہ اس کا کوئی نام ہوتا ہے نہ کوئی رنگ ہوتا ہے۔ درود پڑھے بر محمد و آل محمد۔ عزاداری میں مستحب ہے کہ انسان کالے کپڑے پہنے، جبکہ عام دنوں میں مستحب ہے کیسے کپڑے پہنے؟ سفید کپڑا پہننا مستحب ہے، اور عزاداری میں کالا کپڑا۔ یہ معاملہ برعکس کیوں ہو گیا؟ یہ ایسے ہی نہیں مستحب کر دی جاتی ہے کوئی چیز۔ کہا دیکھو عام دنوں میں سفید کپڑے اس لیے پہننا مستحب ہیں، ہلکا سا داغ لگے فوراً سمجھدار ہو جانا، فوراً مٹانے کی کوشش کرنا۔ سفید کپڑے پر داغ سب سے زیادہ دکھائی دیتا ہے، لیکن جب حسین کے عزادار بننا تو ایسا لباس پہننا جس پر کوئی داغ نہیں دکھائی دیتا ہے، سارے داغوں کو بھول کر صرف حسینی بن جانا۔ اب یہ نہ دیکھنا کہ تعلق کس قبیلے سے ہے، یہ نہ دیکھنا تعلق کس قوم سے ہے، جب حسینیت کا لباس پہن لینا تو صرف حسین کا نعرہ لگانا، اپنے نعروں کو بھول جانا۔ درود پڑھے بر محمد و آل محمد۔ ایسا ہم نے مقام بنا دیا ہے، اگر انسان واجبات کو اور محرمات کا خیال نہ کر پائے، اور عزیزو شیطان یہیں پر آ کے حملہ کرتا ہے۔ کہاں حملہ کرتا ہے؟ مشغول کر دیتا ہے انسان کو ایسے کاموں میں کہ وہ بھول جاتا ہے کہ اس کے اہم کام کیا ہیں، اور دل بھی مطمئن رہتا ہے کہ ہم کچھ کر رہے ہیں، کیونکہ اگر دل مطمئن نہ ہو تو انسان کرے گا کیا؟ مشغول کر دیتا ہے کس میں؟ مستحبات میں۔ آپ دیکھ لیجئے ایسے ہم بعض اوقات مستحبات میں جٹ جاتے ہیں۔ آغا لنکرانی مجتہد ہیں، انڈیا آئے تھے، اور یہاں سے جانے کے بعد انہوں نے ایک کتاب لکھی، اس کا نام رکھا ارمغان ہند و پاک۔ ارمغان ہند و پاک، ہندوستان اور پاکستان کا ہدیہ، کیونکہ ہندوستان اور پاکستان ہو کے گئے تھے تو یہ کتاب لکھی۔ اس میں انہوں نے ہندوستان کے ایک علاقے کا، اس کا نام نہیں بتاؤں گا، ایک واقعہ نقل کیا ہے، اور واقعہ صحیح تھا تبھی تو اس عالم نے اپنی کتاب میں نقل کیا ہے۔ اگر ایسا ہوا تو سوچئے کیا ہوگا۔ کہنے لگے میں ایک جگہ عزاداری میں گیا اور میں نے دیکھا بڑا انتظام اور بڑا اہتمام ہے۔ میں بیٹھا ہوا تھا، ایک دم سے میں نے دیکھا کہ ایک جوان میرے پاس آیا اور آ کے فرش پہ لیٹ گیا، جوتے پہنے ہوئے تھا، جوتے اس نے بھاری رکھے اور فرش پر لیٹ گئے۔ تو میں نے کسی سے پوچھا کہ کیا بات ہے، تو اس نے اس جوان سے پوچھا، اس جوان نے کہا کہ میں 2 دن سے کھانا پکانے میں مشغول ہوں، کیونکہ جو عزاداری ہوتی ہے تو اس میں جو کھانا پکانا پڑتا ہے اتنے زیادہ عزاداروں کی تعداد ہوتی ہے کہ لگاتار پکانا پڑتا ہے، اور 2 دن سے میں نے اپنے جوتے کی ڈوریاں نہیں کھولی ہیں۔
تو انہیں کا ذرا اس سے یہ سوال کرو کہ اس نے وضو کرنے کے لیے تو جوتے اتارے ہی ہوں گے. جو کہہ رہا ہے کہ میں نے 2 دن سے جوتے کی ڈوریاں نہیں کھولی ہیں، تو ڈوریاں تو کھولی ہوں گی. اس نے پلٹ کے پوچھا، اس جوان کا جواب سنیے. اس نے کہا وہ عزاداری ہی کیسی، وہ ابو الفضل العباس ہی کیسے جو میری نمازوں کو نہ بخشوا پائیں. اور کل ایک جگہ گئے تھے، وہاں سے واپس آ رہے تھے تو حسنین صاحب نے بتایا، حسن باقری صاحب، کہ جب فیس بک پر وہ تصویر ڈالی گئی کہ عاشور کے دن لوگ نماز جماعت پڑھ رہے ہیں، تو کسی نے اس کے نیچے کمنٹ لکھا کہ شیعوں میں یہ بدعت کس نے رائج کر دی. ہم بڑی آسانی سے ان واقعات کے کنارے سے گزر جاتے ہیں، یہ نہیں سمجھ پاتے ہیں کہ ہم پبلک کو کہاں لے کے جا رہے ہیں. اور کسی نے اس کمنٹ کے نیچے کوئی کمنٹ نہ کیا ہوگا کہ اے عزیز تیرا یہ جملہ بدعت ہے، وہ نماز بدعت نہیں ہے. وہ نماز اگر ہوتی تو حسین اجازت کیوں لیتے؟ وہ نماز اگر ہوتی تو حسین جنگ کو روکتے کیوں؟ وہ نماز اگر نہ ہوتی تو شب کی مہلت کیوں مانگتے؟ معیارات کو صحیح کریے، واجبات اور محرمات کو پہلے دیکھیے. والدین کو ایذا پہنچانا حرام ہے. کتنی مجلسیں کر ڈالی ہیں. قبلہ اگر آپ نماز مستحب پڑھ رہے ہیں، واجب نہیں مستحب پڑھ رہے ہیں، اور ماں آواز دے اور آپ کو پتا ہے کہ اگر جواب نہیں دوں گا تو اس کی دل آزاری ہوگی، نماز کا توڑنا واجب ہے. اور یہاں جو انسان بڑا جو ہے وہ پروردگار سے لو لگانے والا ہوتا ہے، ہم تو نماز پڑھ رہے ہیں. اللہ کا راستہ ماں کی رضایت سے ہو کے جاتا ہے. کل ہی میں حدیث دیکھ رہا تھا، امام حسین علیہ السلام، حدیث کو بعد میں بیان کروں گا، واقعہ پہلے سن لیجیے. شیخ انصاری علیہ الرحمہ اتنی عظیم شخصیت ہے کہ بہرحال ان کے بارے میں بیان کروں گا تو وقت چلا جائے گا. وہ ایسا انسان ہے، مجتہد، اپنے زمانے کے عظیم انسان تھے. زیارت عاشورہ پوری 100 لعن اور 100 صلوات کے ساتھ روز پڑھتے تھے. زیارت جامع کبیرہ روز پڑھتے تھے. نماز جعفر طیار روز پڑھتے تھے. پوری واجب اور مستحب نمازیں روز پڑھتے تھے. یہ تو ان کا عبادتوں کا سلسلہ تھا. مجتہد تھے، دن میں کم سے کم 10-12 کلاس پڑھاتے تھے. زعیم حوزہ تھے تو حوزے کے پورے کام کو دیکھتے تھے. مجتہد تھے، پبلک کے مسائل کو بھی دیکھتے تھے. اتنا کام ہونے کے باوجود روز 1 گھنٹہ اپنی والدہ کے پاس بیٹھ کے بات چیت کرتے تھے. تو کچھ طلاب ہیں، انہیں آ کے اعتراض کیا کہ قبلہ آپ کے پاس اتنا کام ہے، یہ آپ 1 گھنٹہ اپنی والدہ کو دے دیتے، اگر یہ نہ دیجئے تو اس 1 گھنٹے میں اور کام ہو جائے گا. لیکن انہوں نے شیخ انصاری کے نظروں سے نہیں دیکھا تھا، اپنی مادی نظروں سے دیکھا تھا. شیخ نے جواب دیا، انسان یہ جو میں 23 گھنٹے کام کرتا ہوں یہ اس 1 گھنٹے کے صدقے میں ہے. اگر یہ 1 گھنٹہ میں نہ دوں تو وہ 23 گھنٹے کام بھی نہیں کر سکتا. یہ واقعہ آج سے میں نے شاید 12 سال پہلے پڑھا تھا. روایت کل دیکھی، کل امام سے روایت دیکھی کہ امام فرماتے ہیں کہ اے جوان، دن بھر میں کچھ وقت اپنی والدہ کو کہ پروردگار اس کے صدقے میں تمہارے پورے دن کو مرتب کر دے گا. اور یہ شیخ انصاری نے کر کے دکھایا. یہ ماں باپ کی اجازت کے بغیر تو انسان مستحب روزہ بھی نہیں رکھ سکتا ہے. اگر ماں باپ اس سے یہ کہہ دیں روزہ واجب نہیں، مستحب کی بات ہو رہی ہے، کیونکہ جب واجب آ جاتا ہے تو پھر ماں باپ کا بھی کہنا نہیں مانا جاتا، کیونکہ خدا کے سامنے بھی کسی کا نہیں مانا جاتا. اور ہم جہاں پر خدا کی ماننا ہے وہاں ماں باپ کی بات ماننے لگتے ہیں، جہاں ماں باپ کی ماننا ہے وہاں اپنی ماننے لگتے ہیں. تو بلا جب سسٹم ہی گڑبڑایا ہوا عبادت کا تو پھر نتائج کہاں سے آئیں گے؟ اگر ایک جوان مستحب روزہ رکھنا چاہتا ہے، ماں یا باپ اس سے کہہ دے کہ ہم راضی نہیں ہیں، یہ روزہ قبول نہیں ہے، فاقہ ہے، روزہ نہیں ہے. اے کاش انسان واجبات اور محرمات کو سمجھ لے. بڑی لمبی فہرست ہے واجبات اور محرمات کی. آیت اللہ دستغیب کی کتاب گناہان کبیرہ انٹرنیٹ پہ آپ کو مل جائے گی.
جا کے دیکھ لیجئے گا اس میں انہوں نے کتنے گناہ کبیرہ سے گنائے ہیں، صغیرہ کی بات چھوڑ دی. اور یہ جو چھوٹے چھوٹے واجبات ہیں اس کو سمجھ لیجئے. ایک اور مثال دے دوں. یہ مثالیں میں اس لیے عرض کرتا ہوں کیونکہ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہم رعایت نہیں کرتے، اس لیے ہماری زندگی میں عبادتوں کا اثر نظر نہیں آ رہا ہے. اتنی جس قوم میں اتنی عبادت ہوتی ہو، اتنا حسین پر گریہ کیا جاتا ہو، اس قوم کو تو ملائکہ سے ہاتھ ملانا چاہیے. کیونکہ میں صرف اسی بات کو لے کے پریشان رہتا ہوں کہ ہم اتنی عبادت کر رہے ہیں لیکن پھر بھی نہیں ہل رہے ہیں. ارے بھائی جب تک پیچ کے اسکرو کو کھولیے گا نہیں، ہلیے گا کیسے؟ تو وہ اسکرو یہیں بندھا ہوا ہے. ابھی مجلس ختم ہوگی، ہم اور آپ نکلیں گے. کس کی چپل کس کا پیر ہے؟ کہیں رکھیے جوتا کہیں نظر آئے گا. بیچارہ بھی پالش کرا کے لایا ہوگا کہ مجلس کے بعد آفس میں جائیں گے، چہرہ ہی جوتے کا بدلا ہوا نظر آئے گا. کیا ہوا؟ کچھ نہیں ہوا، بہت کچھ ہو گیا. یہ حق الناس کو آپ نے پامال کر دیا. کسی کے جوتے پر بغیر اس کی اجازت پیر رکھنا حرام ہے. اور وہ اگر اجازت نہ دے تو پڑھتے رہیے نمازیں. جب ہم پوسٹر لگانے چلتے ہیں نا تو قربتاً اللہ لگاتے ہیں، وہ قربتاً اللہ ہو جاتا ہے. کیوں؟ جس کی دیوار پائی لگا دیا. ہر قبلہ آپ کو کس نے اجازت دی غیر کی دیوار پہ آپ پوسٹر لگا دیجئے؟ کس نے آپ کو اجازت دی بغیر دوسرے کی اجازت کے آپ فلیکس باندھ دیجئے؟ ارے قبلہ یہ تو آزاداری کا مسئلہ ہے، اس میں بھی اجازت لی جائے گی. جی اس میں ہی تو اجازت لی جائے گی. اس میں اجازت نہیں لی جائے گی تو کہاں لی جائے گی؟ کہیں بھی سڑک پہ آپ نے کھانا پکانا شروع کر دیا ہے، اجازت لی تھی کہ یہاں میں کھانا پکانا؟ یہ سڑک کھانا پکانے کے لیے نہیں بنائی گئی تھی، یہ پبلک کے چلنے کے لیے بنائی گئی ہے. یہ واجبات اور محرمات کی جب تک رعایت نہیں کریں گے یہ اسکرو یوں ہی پھنسا رہے گا. پہلے اسے کھولیں. پروردگار نے مستحبات کو اس لیے زیادہ رکھا ہے کہ دیکھو جب واجبات پہ عمل کر لو گے تب آگے مقام کے اوپر آ جاؤ گے. اب مستحبات جب کرو گے تو بڑی تیزی سے آگے بڑھو گے، اور جب تک اوپر نہیں آئے تو اڑنے کی طاقت کہاں سے آئے گی؟ تو امام نے فرمایا الوصول الى اللہ سفر لا ينقطع الا بامتتاع اللیل. امتتاع اللیل کا معنی بیان کر دو زحمت تمام. امتتاع اللیل کیا ہے؟ امتتاع اللیل عرض کیا رات میں عبادت کرنا نہیں ہے. امتتاع اللیل کا مطلب ہوتا ہے انسان جس طرح سواری پر سوار ہو کر اسے اپنے کنٹرول میں کر لیتا ہے. امتتاع اللیل کا مطلب یہ ہے کہ رات میں جاگنا تمہاری ذمہ داری نہیں ہے، رات کو اپنے اختیار میں کر لینا تمہاری ذمہ داری ہے. دیکھو کہیں ایسا نہ ہو کہ تم رات کے اختیار میں چلے جاؤ، بلکہ رات تمہارے اختیار میں ہونا چاہیے. جب رات کے اندھیرے اختیار میں آ جائیں گے تو دن کے اجالے تو بے طریق اولا اختیار میں آ جائیں گے. جب دن اور رات اختیار میں ہو جائے گا تو انسان کہیں بھی پہنچ سکتا ہے. درود پڑھے بر محمد و آل محمد. کوشش یہ ہونا چاہیے، کوشش یہ ہونا چاہیے کہ رات تمہارے اختیار میں ہو. کا قبلہ کیسے اختیار میں ہوگی؟ کا اختیار میں ہونے کا مطلب یہ ہے جب ارادہ کرو سو جاؤ، جب ارادہ کرو جاگ جاؤ، تبھی تو اختیار میں ہوگی. اب دیکھیں یہاں دو مسئلے ہیں. نہ انسان اپنے ارادے سے آج دنیا میں سو پا رہا ہے، نہ انسان اپنے ارادے سے آج دنیا میں جاگ پا رہا ہے. کیوں؟ پہلے سونے کو بیان کرتا ہوں بھی جاگنے کو. سو کیوں نہیں پا رہا ہے؟ کہ قبلہ اس لیے نہیں سو پا رہے کیونکہ ٹینشن ہے. کس بات کا ٹینشن ہے؟ کہ ہزاروں کام دھام سب کچھ ہے. کہا دیکھو اس لیے ٹینشن ہے کیونکہ تم یہ سمجھ رہے ہو سب کچھ تمہیں کرنا ہے. ایک بار یہ سوچ لو تمہیں اپنی ذمہ داری پر عمل کرنا ہے، کرنا سب کچھ پروردگار کو ہے. بتاؤ اطمینان حاصل ہو جائے گا یا نہیں؟ تو رات میں اطمینان سے سونے کے لیے دن بھر محنت کرنا پڑتی ہے. علامہ طباطبائی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ مجھے نماز شب کے لیے ملائکہ اٹھاتے تھے. یہ عام انسان کی بات کر رہا ہوں، یہ اہل بیت کی بات نہیں ہے. علامہ طباطبائی ابھی چند سال پہلے انتقال ہوا ہے، تفسیر المیزان لکھی ہے.
کہتے ہیں ملائکہ مجھے رات میں نماز شب کے لیے اٹھاتے تھے. یعنی انسان بھی اس مقام تک پہنچ سکتا ہے، لیکن کبھی بہت احترام سے اٹھاتے تھے کہ حضرت آغا اٹھیے، لیکن کبھی کبھی کہتے تھے جناب اٹھیے، کبھی کہتے تو اٹھ. میرے ذہن میں سوال ہوا کہ بھیا اٹھانا ہی تو شرافت سے اٹھاؤ، یہ کیا اسٹائل ہے؟ کبھی احترام سے دیکھا نا، کبھی کبھی جانتا جو پہلی بار مہمان آتا ہے تو بڑا احترام، اور جیسے ہی آنا جانا اس کا زیادہ ہو گیا تو پہلے تو چائے پانی بسکٹ دال موٹ سب پوچھی جاتی تھی، اور جہاں آنا جانا زیادہ ہو گیا اور پانی کو بھی پوچھنا بھول جاتے ہیں، کہ زیادہ آنے جانے لگے. تو ان کے بھی ذہن میں آیا کہ یہ مسئلہ کیا ہے، کبھی ایسے کبھی ویسے. اب انہی نے غور کرنا شروع کیا، تو جو انہی نے جواب دیا، کہا میں نے غور کیا کہ جس دن پورا دن میں اپنے اعمال کا خیال رکھتا ہوں اس دن مجھے بڑے احترام سے جگایا جاتا ہے، اور جس دن اگر کوئی مستحب مجھ سے چھوٹ جاتا ہے یا کوئی مکروہ مجھ سے ہو جاتا ہے تو اس دن انداز خطاب بدل جاتا ہے. عزیزو، رات کو اختیار میں کرنے کے لیے پہلے دن کو اپنے اختیار میں لینا پڑے گا. جس کے دن بھر کے اعمال سدھرے ہوئے ہوتے ہیں وہی رات میں چین کی نیند سوتا ہے، اپنے اختیار سے جاگا کرتا ہے. درود پڑھے پر محمد و آل محمد. تو امام یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ دیکھو تمہاری ذمہ داری یہ ہے کہ رات کو اپنا مطیہ بناؤ، رات کو اپنا رہوار بناؤ، رات کو اپنے اختیار میں لے لو. رات کی اسٹیئرنگ تمہارے ہاتھ میں ہونا چاہیے، جدھر چاہو موڑ دو. تم اس سوار کی طرح نہ رہنا کہ جدھر گاڑی جا رہی ہے تم بھی چلے جاؤ. ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ گاڑی میں بیٹھو، ہم یہ کہہ رہے ہیں گاڑی کے چلانے کا اختیار اپنے ہاتھ میں لے لو، جیسے چاہو ویسے چلاؤ. یہ اس وقت ہو پائے گا کہ پہلے گاڑی چلانا تو سیکھو. قبلہ اگر چلانا ہی نہیں آتی ہے اور کسی ڈرائیونگ کی سیٹ پر بیٹھا دیا جائے تو چلائے گا بعد میں، ٹھوکر پہلے مارے گا. کہ اگر دن بھر اپنے اعمال کا خیال رکھو گے تو رات میں اطمینان کی نیند سو گے. جب رات میں اطمینان کی نیند سو گے تو جب ارادہ کرو گے اٹھو گے. سورہ مبارکہ مریم کی آخری آیت ہے. تاکید کی گئی ہے کہ اگر کوئی اس آیت کو پڑھ کے رات میں سوئے اور یہ ارادہ کرے کہ مجھے کس ٹائم اٹھنا ہے، اس ٹائم اسے اٹھا دیا جاتا ہے، اور وہ دوبارہ سو جائے وہ اس کی اپنی غلطی ہے. تو یہ سونے کے حوالے سے، کیونکہ انسان اس لیے نہیں سو پاتا کہ ذہن میں ٹینشن ہے، نہیں، کہا یہ سوچ لو تمہیں اپنی ذمہ داری پر عمل کرنا ہے، نتیجہ خدا کے ہاتھ میں دیکھو، سو جاؤ سکون سے. اس میں مشکل کس بات کی؟ بھئی اگر ابھی بھی جناب اسرائیل آ جائیں تو پرابلم کس بات کی ہے؟ یہ نہیں کیا وہ نہیں کیا، کچھ نہ کیا ہو، تمہاری ذمہ داری تھی اپنی ذمہ داری پر عمل کرنا. جو بھی ہوا اس کو چھوڑ دو. اگر میرا امام یہی سوچ لیتا کہ آج سب شہید ہو جائیں گے سوائے بیمار کے کوئی نہیں بچے گا تو اسلام، پیغام اسلام کون پہنچائے گا؟ کہا حسین یہ نہ سوچو، تمہاری جو ذمہ داری ہے اس پر عمل کرو. ہم تو تمہارے نام کو اپنے نام سے جوڑ دیں گے. پہلے انسان عزاداری کرنے حسینیے میں آتا ہے، امام باڑے میں آتا ہے، تب کہیں مسلمان بن کے مسجد میں جاتا ہے. کہا تم یہ نہ سوچنا کہ کیا ہونے والا ہے. اے حسین تم اپنی ذمہ داری پر عمل کرو، تمہارا مقام اتنا بڑھا دیا کریں گے کہ بغیر تمہاری کشتی میں سوار ہوئے کوئی نجات نہیں پا پائے گا. کہا صرف یہ دیکھو کہ تم اپنی ذمہ داری پوری کر رہے ہو یا نہیں. دنیا کیا کہہ رہی ہے چھوڑ دیجئے، نفس کدھر بہکا رہی ہے چھوڑ دیجئے. ہر مجلس میں جانا، یہ بھی کلیئر کر دوں، شاید آپ کی ذمہ داری نہ ہو. بعض اوقات ہم چہرہ دکھانے کے لیے چلے جاتے ہیں. کیوں چلے گئے؟ ارے قبلہ انہی نے بلایا تھا، چہرہ تو دکھانا ہی تھا. ارے اللہ کو پہلے دکھا دیجئے، بعد میں انسان کو دکھائیے. اگر ذمہ داری اس ٹائم کسی اور کام کی ہے تو وہ کام کرنا اس کے اوپر شرط ہے. کہا دیکھو اپنی ذمہ داریوں کو سمجھو.
اور اگر ہم اس بات کو سمجھ گئے اور رات کو اپنے اختیار میں لے لیا تو رات اس وقت اختیار میں آئے گی جب دن اختیار میں. سوچئے انسان دن میں پورا خیال رکھے، رات اس کے اختیار میں ہو. یہ انسان جنت کے اعلیٰ درجات میں نہیں جائے گا تو کون جائے گا؟ ایسا ہی نہیں کہہ دیا گیا کہ ہمارے شیعہ جنتی ہیں، کیونکہ مولا کو پتہ ہے شیعہ کہتے کسے ہیں. شیعہ اسے کہتے ہیں جو کم سے کم 11ویں امام کی اس حدیث پر تو عمل کر ہی لے. ابھی تک میں نے آپ کو 2-3 حدیثیں ایسی بتائی کہ ایک حدیث کو آپ لے لیجئے گا زندگی کامیاب ہے. اور جہاں پوری احادیث کا مجموعہ ہو، کہ ہم تو ایسی ہستیاں ہیں جو ایک جملے میں تمہیں جنت میں پہنچا سکتے ہیں. لیکن شرط یہ نہیں ہے کہ اس جملے کو لکھ کے جیب میں اپنے کاغذ بنا کر رکھ لو. شرط یہ ہے کہ اس کا اپنے دل میں اتار کر اس کے اوپر عمل کرنا شروع ہو جائے. آج جس امام کی شہادت کا دن ہے، سن 232 میں آپ کی ولادت ہوئی ہے، سن 1437 چل رہا ہے. یہ جو چاند کی تاریخ ہے اس کا بھی خیال رکھا کریے کیونکہ یہ اسلامی تاریخ ہے. سن 232 میں آپ کی ولادت ہوئی ہے، سن 260 میں آپ کی شہادت ہوئی ہے. 28 سال آپ کی عمر مبارک ہے. زیادہ تر آپ کی زندگی لشکر کے درمیان اور لوگوں کی نظروں سے الگ گزری ہے. 3 امام ہیں جنہیں ابن الرضا کہا جاتا ہے. بھئی اگر حقیقی معنی میں دیکھا جائے تو فقط 9 امام کو ابن الرضا کہنا چاہیے، رضا کے بیٹے. لیکن 9، 10، 11 تینوں امام کو ابن الرضا کہا جاتا ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ غور کیجئے. امام جب مدینے سے طوس آئے تو زیادہ تر شیعہ کہاں رہتے تھے؟ مدینے میں تھے یا پھر قم میں تھے. جب امام طوس آئے تو شیعوں کا رابطہ امام سے ٹوٹ گیا. یہ سلسلہ پہلے سے جاری تھا، اب فرصت نہیں کہ میں اسے بیان کرتا. تو امام نے ایک سلسلہ جاری کیا کہ اپنے وکیلوں کے ذریعے لوگوں سے رابطہ برقرار کرنا شروع کیا. 4 امام نے اس کے اوپر کام کیا ہے زیادہ سب سے، 8ویں، 9ویں، 10ویں 11ویں. ان 4 امام کے زمانے میں یہ طریقہ ہو گیا تھا کہ پبلک ڈائریکٹ امام سے نہیں ملتی تھی، بلکہ امام نے الگ الگ شہروں میں اپنے وکیل بنا رکھے تھے. لوگ وکیلوں سے ملتے تھے، وکیل امام سے ملتے تھے. وہ اپنا خط وکیل کو دیتے تھے، وکیل امام کو دیتا تھا، امام جواب دیتے تھے، وکیل جواب کو پہنچاتا تھا. یہ سلسلہ کیوں شروع کیا گیا؟ کہا تاکہ تمہیں عادت ہو کہ جب آخری حجت پردے میں چلی جائے تو کس طرح امام سے رابطہ کرنا ہے. بس فرق یہ ہوگا کہ ان 4 اماموں کے زمانے میں وکیل ہم خود بنائیں گے. وکیل خود امام بناتے تھے، طے کرتے تھے. لیکن آخری حجت کے زمانے میں کچھ دن تک تو ہم وکیل بنائیں گے، لیکن پھر وکیل بھی تم ہی بناؤ گے. کہا یہ کیا سلسلہ ہے بھائی جیسے مولا آپ بنا رہے تھے ویسے بناتے رہیے، کوئی مشکل ہے اس میں؟ کہا ایک مشکل ہے. اگر ہمیشہ ہم بناتے رہیں گے تو تمہاری تربیت کیسے ہوگی؟ ہم کچھ دنوں تک بنا کر تمہیں یہ بتا دیں گے کہ ہمارے وکیل کے صفات کیا ہوتے ہیں. یہ تمہاری سمجھداری ہے کہ غیبت صغرا میں وکیل کے انداز کو سمجھ لینا، غیبت کبرا میں ایسوں کو میرا وکیل بنانا جو غیبت صغرا کے وکیلوں سے ملتے ہو. ہر ایرے غیرے کی تقلید کے پیچھے مت لگ جانا. آج ہمارا جوان پہلے فتویٰ دیکھتا ہے پھر تقلید کرتا ہے. قبلہ یہ کون سی بات ہے؟ کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ آپ دوا کو دیکھ کے ڈاکٹر چنتے ہو؟ ہاں قبلہ یہ ڈاکٹر بڑی اچھی میٹھی دوا دیتا ہے، اسی کو دکھائیں گے. اوقالا کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے پہلے ڈاکٹر چنتے ہیں، پھر جو نسخہ دیتا ہے اس کے اوپر چپ ہو کے عمل کرتے ہیں. یہی طریقہ ہے، پہلے صحیح تقلید کو چنیے پھر جو کہے اس پر عمل کریے. نہ خود فتویٰ دیجئے نہ فتویٰ دے کر تقلید کیجئے. یہ طریقہ نہیں ہوتا ہے. کیونکہ مجھ سے بار بار کئی لوگوں نے سوال کیا، یہاں نہیں دوسری جگہ پہ سوال ہوتا رہتا ہے.
مثلا کس مجتہد کے مسائل آسان ہیں؟ آسان ہے کہ کیا مطلب؟ قبلہ آپ کی ذمہ داری ہے اور اس میں آسان اور مشکل کیا ہوتا ہے؟ جو ہے اس کے اوپر عمل کیجیے. کیونکہ آج دشمن یہاں تک آ گیا ہے. پہلے تو مومنین میں اختلاف ہو رہا تھا، اب تقلید میں اختلاف ڈالنے لگا ہے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کسی عالم کے سامنے بے ادبی یا گستاخی کریں. یہ اس کا مطلب نہیں ہے. سمجھداری سے سیکھیں کہ کون امام کا وکیل ہے، اس کی تقلید کریں. باقی جتنے ہیں سب کا احترام اپنی جگہ پر محفوظ ہے. اور جس دن سمجھ جائیے آپ نے بے احترامی شروع کر دی، اس دن سمجھ جائیے گا شیطان کامیاب ہو گیا. میرے امام نے تو جس نے ان کا حق غصب کیا تھا ان کی بے احترامی نہ کی. 25 سال کیسے گزارے امام نے؟ آپ نے غور کیا؟ صلوات پڑھی محمد. آخری امام فرماتے ہیں، 11ویں امام فرماتے ہیں کہ جتنا امامت کو لے کر میرے اپنوں میں شک پیدا ہوا کسی میں پیدا نہ ہوا. 11ویں امام کے زمانے میں مسائل بڑے سخت تھے. حتیٰ وہ لوگ جو وکیل تھے وہ بہک گئے تھے. اتنا سخت زمانہ تھا. کیوں؟ کیونکہ امام سے تو ملاقات ہو نہیں پاتی تھی. امام تھے سامرہ میں، شیعہ یا کاظمین میں رہتے تھے، یا کوفے میں رہتے تھے، یا بصرے میں رہتے تھے، یا مدینے میں تھے، یا قم میں تھے. یہ ساری جگہیں سامرہ سے دور تھی، امام سے ملاقات نہیں ہو پاتی تھی. اس حالت میں سید کاظم قزوینی لکھتے ہیں کہ امام نے 263 شاگردوں کی تربیت کی. اور ایسے ایسے شاگرد، اللہ اکبر. ایک شخص بغداد سے امام کے پاس پہنچا، کہا مولا ہمارے گھر کے پاس ایک انسان رہتا ہے جو آپ کی امامت کو نہیں مانتا ہے، عجیب غریب باتیں کرتا ہے. امام نے اپنے ایک شاگرد کو اس کے ساتھ بھیجا، کہا جاؤ. وہ گیا، اس کے ساتھ مناظرہ کیا اور اس کو بتایا اور اس کو حق کو سمجھایا. جب وہ واپس آیا تو امام نے کہا کہ تمہارے اس کام نے آسمان پر تمام ملائکہ کو خوش کر دیا. تمہارے اس کام نے آج تک جتنی بھی ہدایت ہوئی ہے سب میں تم کو شریک کر دیا. اور پھر امام فرماتے ہیں، حدیث میں احتجاج تبرسی میں یہ روایت موجود ہے کہ آخری زمانے میں مؤمنین کے ایمان کو صحیح صراط مستقیم پر باقی رکھنا یہ سب سے بڑی ذمہ داری ہے. یہ جو بحث معرفت میں نے آپ کے سامنے چھیڑی تھی وہ اسی روایت کے سائے میں تھی. عزیزوں، آج سب سے بڑی ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے عقائد کو بالکل صحیح لے کے چلیں. یہ نہ سمجھ لیجئے گا شیعہ گھرانے میں پیدا ہو گئے ہیں تو کوئی سرٹیفکیٹ مل گیا ہے. یہ تو اس کا لطف ہے کہ اس نے اس گھرانے میں پیدا کر دیا. یہ تو اس کا کرم ہے کہ بغیر مانگے بہت کچھ دے دیا. اے انسان، جب دعا مانگتا ہے تو نا امید کیوں ہو جاتا ہے؟ جب بغیر مانگے اتنا دے سکتا ہے تو مانگنے پر کتنا عطا کر دے گا. یہ ہماری پہلی ذمہ داری ہے. کیونکہ 11ویں امام کے بعد بڑے مسائل ٹیڑھے ہو گئے تھے. امام نے اپنے ایک صحابی کو خط لکھا اور کہا، کیونکہ جب امام اس دنیا سے گئے تو کل 28 سال عمر ہے، اور اس کو جس کو خط دیا لے جانے کے لیے اس سے کہا دیکھو تم یہاں سے جا رہے ہو، 15 دن کے بعد تم واپس آؤ گے، اور جب آؤ گے تو میں اس دنیا سے جا چکا ہوں گا. تو اس نے پہلا سوال کیا کہ مولا آپ کے بعد ہم کس کی طرف رجوع کریں؟ امام نے 2 نشانیاں بتائیں. کہا 2 نشانیاں ہیں، اس کو سمجھ لو. پہلی نشانی جو میرے جنازے پہ نماز پڑھائے. دوسری نشانی جس طرح میں تم سے مال و دولت لیتا ہوں اسی طرح سے لے. کہا کیا مطلب؟ کہا دیکھو جب بھی امام کے پاس کوئی پیسے لے کے آتا تھا، کچھ بھی لے کے آتا تھا، امام بتاتے تھے تب وہ دیتا تھا. امام کہتے تھے فلاں نے اتنا دیا ہے، وہ دے دیتا تھا. فلاں نے یہ سوال پوچھا ہے، وہ خط دے دیتا تھا. خط بعد میں کھلتا تھا، سوال پہلے بتایا جاتا تھا. کہا دیکھو جو اس طرح سے تم سے سوالات کو لے، اس طرح سے تمہارے ساتھ معاملہ کرے، سمجھ جانا میرے بعد وہ تمہارے لیے حجت ہے. یہ انسان گیا امام کا خط لے کر.
اور جب 15ویں دن واپس آیا تو اب بغداد کا ماحول بدلا ہوا تھا. ایک لاشا تھا جو ایک میدان میں رکھا ہوا تھا اور آواز دی جا رہی تھی حاذی امام الرفضہ، یہ رافضیوں کے امام کا جنازہ ہے. جب وہ انسان پلٹا تو اس نے کہا دیکھوں کہ کون نماز پڑھاتا ہے. جنازہ رکھا گیا، صفیں لگی، کثیر تعداد میں لوگوں نے نماز میں شرکت کی اور امام کے بھائی نماز پڑھانے کے لیے کھڑے ہوئے. وہ ان کے کردار کو جانتا تھا. صبر انسان کو نتیجے تک پہنچاتا ہے. اس نے کہا جب میں نے دیکھا کہ وہ نماز پڑھانے جا رہے ہیں تو مجھے تعجب ہوا کہ یہ انسان کیسے امام بن سکتا ہے. کم سے کم کردار تو دیکھ لیجیے، ہم ہر ایک کو امام نہیں بنا دیا کرتے ہیں، پوری اس کی گزشتہ حال اور آئندہ کی تاریخ کو دیکھتے ہیں تب امام بناتے ہیں. اور بناتے ہم نہیں ہیں، وہ بناتا ہے، ہم مانتے ہیں. کہا لیکن میں نے دیکھا کہ جیسے ہی وہ تکبیر کہنے چلا نماز کے لیے، ایک 5 سال کا بچہ جس کا چہرہ چاند کی طرح چمک رہا تھا آیا اور اس نے ابا کا دامن پکڑا. کہا چچا جان ہٹیے، یہ میرا مقام ہے. مولا خوش نصیب ہے آپ. مولا آپ سامرہ میں وطن سے دور اس دنیا سے ضرور گئے، لیکن مولا کم سے کم 5 سال کا بچہ تھا لیکن نماز جنازہ امام نے پڑھائی. کثیر تعداد میں لوگوں نے نماز پڑھی، لیکن جب میرا مولا نماز پڑھانے کھڑا ہوا ہوگا تو شاید ایک مرتبہ کربلا کا رخ کیا ہو. جد مظلوم، کتنی سکون سے میں اپنے باپ کا جنازہ پڑھا رہا ہوں، لیکن ہائے سید سجاد سے کوئی پوچھے کہ کس طرح سے حسین کی لاش کے اوپر نماز پڑھائی ہوگی. ہاں مولا، ارے جب آپ آئے ہوں گے شام میں ایک لاشا ہوگا کہ جس کے اوپر نہ سر ہے نہ لباس ہے، بدن تیروں سے زخمی ہے اور عجیب پڑھانے والا ہے، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہے، پیروں میں بیڑیاں ہے. جزاکم ربکم خیر الجزا. اس انسان نے کہا کہ جب میں نے دیکھا کہ ایک 5 سال کا بچہ نماز پڑھا رہا ہے تو میں نے کہا یہ پہلی علامت پوری ہو گئی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہی امام ہوگا. میں انتظار کرتا رہا کہ دوسری علامت بھی پوری ہو جائے. اس کے بعد میں شہر میں چکر کاٹتا رہا. ایک بار میری ملاقات غلام سے ہوئی اور اس نے کہا آ میں تجھے امام کے پاس لے کے چلوں. وہ امام کے پاس لے کے پہنچا، پردے میں سے وہی بچہ باہر آیا اور اس نے میرے نام سے مجھے پکارا. مجھے تعجب ہوا کہ یہ میرا نام کہاں سے جانتا ہے. اور اس کے بعد اس نے گنوانا شروع کیا، تم فلاں کی امانت لے کے آئے ہو، تم فلاں کا جواب لے کے آئے ہو، تم فلاں انسان کے کہنے پر آئے ہو، تم یہ چیزیں اپنے ساتھ لے کے آئے ہو. اے عزیزو، جو انسان 5 سال کے سن میں تمام غیب کی باتوں کو بتا رہا ہو، کیا اس وقت پردے غیب میں ہمارے اعمال کو نہیں دیکھ رہا ہوگا؟ صرف دیکھ ہی نہیں رہا ہوگا بلکہ یہاں موجود بھی ہوگا. مولا آپ تو علی کے بیٹے ہیں، آپ تو ایک وقت میں کہیں بھی جا سکتے ہیں. مولا آئیے ہمارا پرسہ قبول کیجئے. ہاں زادارو، وہ شخص کہتا ہے جب یہ دوسری علامت بھی
اشعار کہا کرتے تھے، کیا تمہیں بھی شعر کہنا آتا ہے؟ ہاں مولا شعر کہہ لیتا ہوں۔ بشیر جاؤ مدینے والے